السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى على سابغ نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی. ایک بار اور عقیدت و احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جس آیت مبارکہ کو میں نے عنوان خطاب بنایا ہے اور جس کے مفہوم کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس کا مقصد اور حاصل کلام علم کی فضیلت اور فضیلت علم کے سبب عالم دین کی فضیلت اور جو طالب علم دین ہے ان کی فضیلت بھی ضمن اسی میں آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک جو آپ بارہا سنتے ہیں، مفہوماً میں آپ کے سامنے پیش کروں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عالم دین بنو یا طالب علم بن جاؤ، زندگی بھر علم حاصل کرتے رہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا خود کو عادی بناؤ، تو علماء کی مجلس میں بیٹھتے رہو. یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ جو عالم دین ہے ان سے محبت کرو. یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ اس ذات گرامی باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات مبارکہ ہے جن پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، جو ہمارے اور آپ کے وہ فرماتے ہیں عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کی مجلس کو اختیار کرو یا ان سے محبت کرو. اس کے علاوہ جو ہے پانچواں وہ بننے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اس میں ہلاکت ہے. وہ کیا ہے کہ آپ علماء سے اگر محبت بھی نہیں کر رہے ہیں، علماء کے مجلس کو اختیار بھی نہیں کر رہے ہیں، بجائے اس کے آپ ان کا استہزاء کر رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو تمہارا یہ عمل وہ عمل ہے جو تمہیں ہلاک کر دے گا، جو تمہارے دنیا اور آخرت میں تمہاری رسوائی کا سبب ہوگا. اور آج بہت بڑا عالمیہ یہ ہے ہمارے اندر، ہماری قوم کے اندر یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا ذوق تو ہے نہیں ہمیں. عالم دین بننا تو بہت بڑی بات، نہ علماء کی مجلس کو اختیار کرتے ہیں الا ماشاء اللہ. اور بہت سے ایسے ہیں
جو علماء سے محبت بھی نہیں رکھتے، ہاں بجائے اس کے بہت سے ایسے ہیں جو علماء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء اگر شریعت کا ایسا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی بات علماء ان کے درمیان رکھیں اور ان کے معمولات روز و شب کے جو ان کے معمولات ہے اس کے خلاف اگر انہیں معلوم ہو تو ان کے دل پر بڑا شاق گزرتا ہے، اور وہ یہ سوچ کر کہ اس عالم دین نے میری ذات پر حملہ کیا، میری ذاتیات پر حملہ کیا اور اپنی طرف سے نیا حکم کڑ کر بیان کیا ہے، وہ عالم دین کا دشمن بن جاتا ہے، وہ عالم دین کی توہین و تذلیل اور اس کی تحقیر کرنے لگتا ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی برا اور معیوب عمل ہے، یہ بہت ہی برا اور معیوب عمل ہے، اور یہ وہ کام ہے علماء کی توہین کرنا، علم دین کی بنیاد پر علماء کی توہین کرنا، جس کی بنیاد پر وہ بندہ دونوں جہاں کے اندر ناکامی اور خسران کا سامنا کرتا ہے۔ قرآن شریف کی متعدد آیات مبارکہ جس سے علم، اہل علم، عالم دین کی فضیلت بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ ہے جو اس بات پر شاہد عدل ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء دین کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جو علماء کرام ہیں ان کے فتاوی موجود ہے کہ جو علماء کی توہین کرے تو ان کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہے، بے شمار ایسے واقعات اور قصص آپ کو ملیں گے جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے علماء کی توہین و تذلیل کی، اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا فرمایا اور آخرت میں اس کی ذلت تو اس کا مقدر ہے۔ لہذا آپ طالب علم بنے، بڑی سعادت کی بات ہے، عالم دین بنے، بنائے اپنے بچوں کو، بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ سب ممکن نہیں ہے، یہ لمحات میسر نہیں ہے، اتنے اوقات میسر نہیں ہے۔ علماء کی مجلس میں بیٹھے، علماء کی مجلس میں بیٹھے، ان سے محبت کرے، عقیدت و احترام کرے۔ ان کی برادری کی بنیاد پر بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی پرائیویسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات نہیں ہو رہی ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ یہ عالم دین ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ یہ عالم قرآن ہے۔ کس بنیاد پر آپ ان سے محبت کریں؟ اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھے۔ یہ علماء کے متعلق آیا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، علماء کے متعلق آیا ہے کہ علماء زمانے کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ، علماء زمانے کے چراغ ہوتے ہیں، اور ہر عالم اپنے زمانے کا چراغ ہوتا ہے جس سے اس زمانے کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ کفر کی گھٹا ٹوپ تاریکیاں ہیں، گمراہی، بدعت اور ضلالت کے تاریکیاں چھائی ہوئی ہے۔ ایسے تاریکیوں میں، ایسے اندھیرے ماحول میں عوام کو اگر روشنی کہیں سے ملتی ہے تو یہ علماء کرام ہیں جو قرآن و حدیث کی رہنمائی کر کے انہیں کفر و ضلالت اور گمراہی کی اندھیری وادیوں سے نکال کر ایمان کی روشن وادیوں میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ علماء کرام ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا کہ علماء زمانے کے چراغ ہوا کرتے ہیں، اور ہر عالم اپنے اپنے زمانے کے چراغ ہوا کرتے ہیں۔ لہذا علماء کی توہین و تذلیل نہ کرے۔ علماء کا بڑا اونچا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنا وارث بنایا ہے، جو حقیقی معنی میں عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنا وارث بتایا ہے۔ یہ وراثت انبیاء کے امین ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں علم دین کی بنیاد پر انہیں بڑا مقام اور بڑا رتبہ حاصل ہے۔ وقت کا بڑا المیہ ہے، ہماری قوم کے لوگ ہی اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے۔ ہماری قوم کے جو لوگ ہیں، ہم ہی مسلمان کہلانے والے ہی مسلمان عالم دین کی عزت اور ان کی قدر و منزلت کو نہیں پہنچاتے ہیں۔ سرے راہ چلتے ہوئے علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، علماء کو گھٹیا گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ عالم کو کس بنیاد پر دیکھ رہے؟ گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے؟ کس بنیاد پر دیکھ رہے؟ برادری کی بنیاد پر آپ نہیں دیکھ رہے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ آپ انہیں اس بنیاد پر گری ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، اس کا کوئی وقار نہیں ہے ہمارے سماج میں، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ آپ اس بنیاد پر علماء کو اگر گری نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آئیے علماء کے فتاوی کو آپ ملاحظہ کریں، ان کے فتاوی کو پیش نظر رکھیں۔
بہت سے متعدد فقہائے کرام ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں فقہ کا یہ قاعدہ منقول فرمایا ہے۔ اور ایک بہت بڑی عظیم معرکۃ الکتاب، معرکۃ الآراء کتاب الاشباہ والنظائر ہے، جنہیں مفتیان کرام اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں۔ جو طالب علم مفتی بنتے ہیں وہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں درسگاہ میں، اس کتاب کے اندر فقہ کا یہ قاعدہ مذکور ہے، الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر۔ علم دین اور عالم دین کا اس بنیاد پر مذاق اڑانا، اسے کچھ نہیں آتا، فقط علم دین آتا، یہ کفر ہے، اللہ یہ کفر ہے۔ الاستہزاء بالعلم والعلماء، ہاں آپ کے کوئی ذاتی ان سے رنجش ہے، ذاتی کوئی رنجش ہے، اس بنیاد پر آپ کا ان سے نوک جھوک ہو رہا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ برادرانہ معاملہ ہے، کاروباری تجارت کے معاملے کو لے کر ان سے آپ کا ان سے دشمنی ہے، ان سے کوئی بغاوت ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ علم دین کی بنیاد پر اگر کسی نے عالم دین کا مذاق اڑایا یا علم دین کا مذاق اڑایا تو ایسے شخص کے بارے میں فقہ کا حکم یہ ہے، فقہائے کرام فرماتے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسا شخص کافر ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کے سامنے جب مسئلہ بیان کیا جائے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ دین کے خلاف کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ لا علمی میں نہ جانتے ہوئے، جان نہیں رہا ہے، وہ علم دین کا مذاق اڑا دیتا ہے، وہ علم دین کا مذاق اڑا دیتا ہے، ارے یہ شریعت وریت کوئی چیز نہیں ہے، معاذ یہ فتوا اتوا سب اپنے پاس رکھو، یہ سب علماء کے ڈھکوسلے ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ معاذ اللہ یہ وہ جملے اور یہ وہ کلمات ہے کہ اس میں علم دین کی صراحتاً توہین ہے، بالکل علم دین کی توہین ہے کہ ہم شریعت وریت کو نہیں مانتے ہیں، یہ علماء کے اپنے بنائے ہوئے ان کے گڑے ہوئے معاملات ہم ان کو نہیں مانتے، یہ صراحت کے ساتھ علم دین کی توہین ہے۔ ایسے کے بارے میں بھی فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ لہذا علم دین کے معاملے میں اور عالم دین کے معاملے میں اپنی زبان کو لگام دے، ہمیشہ ان کا مقام و مرتبہ علم کی بنیاد پر اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو مومن ہیں ان کو اور جو اہل علم ہیں ان کو اللہ رب العزت درجوں بلند فرمائے گا، اللہ رب العزت درجوں بلند فرمائے گا۔ آپ بھی کوئی سیاسی لیڈر ہو یا آپ سے بڑا کوئی مالدار ہو تو آپ اسے اہمیت دیتے ہیں، اونچا مقام و مرتبہ دیتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت افزائی دنیا دار کرتے ہیں، جنہیں درجوں پر دنیا دار بٹھاتے ہیں، لیکن علماء دین ان کی جماعت یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ علم دین کی بنیاد پر ان کو اونچا مقام خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے، ان کو اونچا مقام خالق کائنات نے عطا فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا درجوں بلند فرمایا، کتنا درجہ؟ 2 درجہ، 3 درجہ، 4 درجہ، کوئی صراحت نہیں ہے۔ علم دین کی بنیاد پر اللہ رب العزت کتنے درجے بلند فرمائے گا یہ اللہ جانے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے۔ اور بھی متعدد آیات مبارکہ اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا عالم دین کے مقابلے میں خود کو کھڑا نہ کرو، ان کا مذاق اڑانا، ان کی تحقیر، ان کی تذلیل، ان کی توہین تو بہت دور کی بات ہے، ان کی توہین کرنا یہ بہت دور کی بات ہے، تمہاری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ تم ان کے مقابلے میں خود کو لاؤ۔ اللہ نے مثال کے ساتھ کئی آیتوں میں فرمایا، ایک آیت شریفہ میں رب فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب وہ کبھی نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ جو اللہ کے قرآن کو جانتا ہے،
جو اس قرآن کی مفاہیم کو جانتا ہے، احادیث شریفہ کو جانتا ہے، شریعت کے مسئلے کو جانتا ہے، دین کی باتوں کو جانتا ہے، وہ جو دنیا میں مصروف رہتا ہے، جس کے شب و روز دنیاوی مشاغل میں گزرتے ہیں، جن کے پاس دین کا کچھ علم نہیں ہے، یہ کبھی بھی برابر ہو ہی نہیں سکتے، ان کے درمیان ہم موازنہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام اس کا اعلان اپنے قرآن کے ذریعے فرمایا ہے کہ یہ علماء دین ہے۔ آیت شریفہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے تین اہم بنیادی مقاصد ہیں، تین اہم بنیادی مقاصد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، مولا تو ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما، یتلو علیہم آیات۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اور آپ کی بعثت کی، یتلو علیہم آیات، کہ وہ ہم پر، اللہ کی مخلوق پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرمائیں گے۔ اور دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا مقصد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے کہ وہ تزکیہ نفس فرمائیں گے، دلوں کو صاف فرمائیں گے، دلوں کے اندر جو کفر اور گمراہی کی جو گرد و غبار ہے، ان گرد و غبار سے مومنوں کے، اللہ کے مخلوق کے دلوں کو صاف فرمائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے جو تین بنیادی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرمائیں گے، کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری اور تشریف آوری اس مقصد کے تحت بھی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان علم کو عام فرمائیں گے۔ تو یہ جو علماء کرام، علماء دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی مقصد کے پیش نظر یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بھی کتاب و حکمت کو عام کرتے ہیں، یہ بھی دین اور شریعت کے مسائل کو عام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تین اہم بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد آپ کی بعثت کے کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم کو عام فرمائیں گے، علماء کرام بھی اسی مقصد کی تکمیل فرماتے ہیں۔ ایک اور آیت شریفہ میں آپ کے سامنے رکھوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ علماء جو ہے نا، علماء کرام یہ سوائے درسگاہ کے اور مسجد کے کچھ اور کر ہی نہیں سکتے، سوائے درسگاہ اور مسجد کے کچھ اور کر ہی نہیں سکتے۔ رے انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، آپ کے پاس بھی دو پیر ہے، علماء کے پاس بھی دو پیر ہے، آپ کے پاس بھی ہاتھ، علماء کے پاس بھی ہاتھ، آپ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے، علماء بھی تجارت اور کاروبار کر سکتے ہیں، علماء بھی تجارت اور کاروبار کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر خدمت دین کا درد عطا فرما دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر خدمت دین کا درد عطا فرما دیا ہے، انہیں علم دین عطا فرما دیا ہے، اور اسی میں مگن اور خوش ہے الحمدللہ، اسی میں مگن اور خوش ہے الحمدللہ۔ اور مسکراتے ہوئے وہ یہ شعر پڑھتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم تو اللہ رب العزت کے اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دین عطا فرمایا اور جاہلوں کے حصے میں مال عطا فرما دیا، اور ہمارے پاس جو دولت ہے ماشاءاللہ یہ وہ دولت ہے، فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، مالداروں کے پاس مال ہے نا، یہ تو وہ نعمت ہے جو عن قریب فنا ہو جائے گا، وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور علم وہ دولت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، کبھی اس کے لیے زوال نہیں ہے۔ تو علماء احساس کمتری کے شکار نہیں ہیں، وہ بھی باہر نکل کر تجارت، ہمارے اسلاف نے کیا بھی الحمدللہ،
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھے، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، ہم سب کے امام اور ہمارے مقتدا اور پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی بہت بڑے تاجر تھے، آپ بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ تو الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ایسا کیا، سب کچھ کیا، ہم بھی کر سکتے ہیں، اس وقت کے علماء بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ خدمت دین کو یہ اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں، خدمت دین کو یہ باعث شرف سمجھتے ہیں، اسی بنیاد پر وہ اس کام سے لگے ہوئے رہتے ہیں، درسگاہ سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، درس عقائد سے جڑے رہتے ہیں، درس قرآن و حدیث سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، امامت سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، ورنہ اللہ نے انہیں بھی طاقتیں عطا فرمائی، انہیں بھی عقل و خرد سے نوازا ہے، یہ بھی باہر نکل کر درسگاہ کی قید سے آزاد ہو کر یہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں بھی بہت کچھ عطا فرمایا۔ اور علم دین تو وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے بادشاہتیں عطا فرمائی۔ ہاں، اللہ نے اس علم کی بنیاد پر کتنوں کو بادشاہت کے منصب پر فائز فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو بھی اختیار دیا گیا تھا، بادشاہت چاہیے، مال چاہیے یا علم چاہیے، اختیار دیا گیا تھا آپ کو، بادشاہت چاہیے، مال چاہیے یا علم چاہیے، انہوں نے علم کو اختیار فرما لیا۔ انہوں نے کس کو اختیار فرمایا؟ علم کو اختیار فرمایا۔ جب انہوں نے علم کو اختیار فرمایا، اللہ نے علم کی برکت سے انہیں مال بھی عطا فرما دیا، بادشاہت بھی عطا فرما دیا۔ اور کیسی بادشاہت، کیسی بادشاہت! قرآن میں اللہ نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ آپ نے بادشاہوں کی بڑی کہانیاں پڑھی ہوگی، ان کی بادشاہت کا دائرہ انسانوں تک محدود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ تھے کہ ان کی بادشاہت انسانوں پر بھی تھی، جناتوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی ان کی حکومت، چرندوں پرند پر بھی ان کی حکومتیں تھیں۔ تو یہ علم دین کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں اتنی عظیم سلطنت کا وارث و مالک بنا دیا۔ حضرت طالوت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، قرآن شریف کے اندر آیا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک فرد ہے، بنی اسرائیل کے ایک فرد ہے، گمنام شخص، گمنام شخص، خاندان بھی کوئی بڑا مشہور نہیں، غریب انسان، مالدار بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں علم عطا فرمایا تھا، انہیں علم عطا فرمایا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب بنی اسرائیل پر کوئی حکمراں نہیں تھا، بنی اسرائیل کے پاس ان پر کوئی حکمراں نہیں تھا، تو اس وقت کے جو نبی تھے انہوں نے ان سے کہا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ اس وقت جو نبی تھے انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا۔ قالوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ۔ تو بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ وہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ حسب و نسب میں اعلیٰ ہے، نہ مال میں اعلیٰ ہے، اور نہ شہرت ہے ان کے پاس، وہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان سے زیادہ بادشاہت کا استحقاق تو ہم رکھتے ہیں، ان سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، ان سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ تو جواب دیا ان کے نبی نے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ سنو بنی اسرائیل، اللہ نے ان کو تمہارے بادشاہ کے طور پر چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ رب العزت نے انہیں علم کے اعتبار سے، اللہ رب العزت نے جسم کے اعتبار سے جسامت اور علم کے اعتبار سے تم سے زیادہ بنا دیا ہے، تم سے انہیں زیادہ جسامت عطا فرمائی اور زیادہ علم عطا فرمایا۔ تو آپ دیکھیں یہ علم اللہ کی وہ نعمت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہونے والا وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک گمنام شخص پوری قوم کا حکمراں اور بادشاہ بن جایا کرتا ہے۔ تو علم کی بنیاد پر جب بادشاہتیں عطا ہوتی ہے تو کیا علم کی بنیاد پر مال نہیں عطا ہوتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے علماء جو ہے
کسی کے محتاج نہیں ہے، لہذا ان کی توہین و تذلیل نہ کرے، اور اگر آپ ہی ان کی توہین و تذلیل کریں گے، آپ ان کی قدر نہیں کریں گے، تو غیر قوم کے لوگ کیسے ہماری قدر کریں گے؟ ویسے بھی آپ سے زیادہ آپ کے علماء ان کے نشانے پر ہے، آپ سے زیادہ آپ کے علماء ان کے نشانے پر ہے، آپ نہیں جانتے، یا آپ میں سے وہ لوگ جو باریک ہیں، جو اسلامی لباس میں ملبوس رہتے ہیں، جو اسلامی تشخص اور پہچان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آج کل کے دور میں اسلامی پہچان، اسلامی لباس میں ملبوس ہو کر سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آئینہ دار ہو کر بن کر باہر نکلنا کتنا مشکل اور دشوار ہے۔ آپ تو داڑھی نہیں رکھتے، اسلامی لباس نہیں پہنتے، یہ ہمارے علماء ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں اسلامی تشخص میں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں اسلام کا پرچار کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو علماء کے لیے غیروں کے طرف سے تو مشکلات کا سامنا ہے ہی ہے، آپ کی طرف سے بھی علماء کی زندگی اگر دشوار ہو جائے گی تو پھر یہ علماء کس قدر دین کا کام کریں گے، کس طرح علماء یہ دین کی کشتی کو آگے بڑھائیں گے؟ لہذا اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے علماء کی توہین و تذلیل سے بچے۔ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہمارے عوام میں دو طرح کا طبقہ ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ جملہ بڑا ناگوار اور سخت لگے، وہ طبقہ جو علماء کی توہین کرتا ہماری جماعت میں سے، وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو بالکل نابلد اور ناواقف ہے، علماء کی قدر کو سمجھ جانتے ہی نہیں، کبھی پڑھے ہی نہیں ہے، کبھی سنے ہی نہیں، تو وہ لا علمی میں علماء کو کچھ نہیں سمجھتے، لا علمی کی بنیاد پر وہ علماء کو کچھ نہیں سمجھتے، انہیں یہ حدیث پاک نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے ایک شہر کو آباد فرمایا ہے جس کے دروازے پر فرشتے مقرر ہیں، وہ ندائیں لگاتے ہیں، اے لوگو سن لو سن لو، جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے انبیاء کی زیارت کی، اور جس نے نبی کی زیارت کی اس نے خدا کی زیارت کی، اور جس نے خدا کی زیارت کی وہ جنت کا مستحق ہے۔ تو وہ اس حدیث پاک کو بالکل نہیں جانتے ہیں، اس بنیاد پر وہ عالم دین کی ناقدری کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو تھوڑا بہت جہاں پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا مسئلہ جان لیتے ہیں، کچھ احادیث مبارکہ یاد کر لیتے ہیں، کچھ مسائل جان لیتے ہیں، کرتا پاجامہ پہننے لگتے، بس وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا علامہ سمجھنے لگتے ہیں، وہ اپنے آپ کو، تو یہ بہت خطرناک ہے، یہ جو طبقہ ہے یہ بہت خطرناک ہے، بات سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان والا معاملہ، یہ اور زیادہ اپنے عمل سے دیکھ رہے ہیں کہ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ نامراد سلام تک نہیں کرتا ہے عالم دین۔ اب یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ عالم دین کو نہیں سلام کر لیتے؟ بالکل کر سکتے، لیکن سلام کی بھی ایک آداب ہے، سلام کے بھی ایک آداب ہے، آپ سمجھ رہے، ایک ترتیب ہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہے اور دوسرا کوئی آ رہا ہے تو جو آنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، آپ سمجھ رہے؟ تو یہ ایسے ناقدرے لوگ ہوتے ہیں، ایسے نامراد بھی ہمارے درمیان ہے کہ علماء ان کے درمیان بیٹھے ہوئے وہاں سے گزر رہے لیکن عالم دین کو سلام تک نہیں کرتے، وہ نہ جانے اپنی توہین و تذلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ایسے نظریات، ایسے ذہن و فکر سے محفوظ فرمائے۔ سیدی سرکار حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ دو، دیکھو اللہ کے ولی کی توہین یہ تو بہت گھنونی حرکت ہے، یہ بہت بڑی محرومیت کا سبب ہے۔ عالم دین کی توہین کے بارے میں حضور حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے عالم دین کی توہین کی، کس بنیاد پر؟ علم دین کی بنیاد پر۔ ارے خالی علم دین تو ہے، جغرافیہ جانتا نہیں ہے، سائنس تو جانتا نہیں ہے، اور یہ وہ فلاں تو جانتا ہی نہیں ہے، علم دین ہی تو ہے۔ اس بنیاد پر کہ علم دین کچھ نہیں ہے جو اس کے اندر وصف ہے، اس بنیاد پر اگر توہین کی، سرکار آپ سے ملت علیہ رحمہ فرماتے کہ اللہ رب العزت 10 پشتوں تک اسے عالم دین سے محروم فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کی نسل میں عالم دین پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے بزرگ کے زبان سے نکلا ہوا جملہ، اللہ رب العزت ہم سبوں کو محفوظ فرمائے۔ سادات کی تعظیم کرتے ہیں نا،
جو سید زادے ہیں، جو سید صاحبان ہیں، کریں، ہاں یہ کرے، بڑی نعمت ہے، بڑی سعادت ہے، لیکن اگر کسی نے سادات کی توہین اس بنیاد پر کی کہ یہ سید ہے، جیسے اس کو آپ مثال میں سمجھے، جو لوگوں کا مزاج ہے، ورنہ اسلام کا تو ایسا کوئی نظام اور قانون نہیں ہے ذات برادری والا، وہ فقیر ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے انصاری ہو، چاہے شیخ ہو، سب سے افضل و اعلیٰ وہ مومن ہے نا جو سب سے زیادہ متقی، وہی سب سے زیادہ لائق تعظیم ہے۔ کوئی پٹھان کسی فقیر سے زیادہ معزز نہیں ہے۔ اعزاز کا دار و مدار، عزت کا دار و مدار اسلام نے تقوی کو بنایا ہے، تقوی کو، ذات برادری کو نہیں۔ لیکن جو اس طرح کی باتیں کہتا ہے یہ فقیر برادری کا ہے، یہ اس برادری کا ہے، اسے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دھیان میں رکھے۔ اسی طرح اگر کسی نے کہہ دیا معاذ اللہ، ارے سید، کیا، ارے سید ہے، سیادت کی بنیاد پر اگر کسی نے کسی سید کی توہین کی تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر آپ نے بیان فرمایا، الاستخفاف بالاشراف کفر، کہ اشراف کی بنیاد پر کسی سادات کو اس کی سیادت کی بنیاد پر اس کی توہین کرنا، گری ہوئی نظر سے دیکھنا، یہ کفر ہے۔ تو جس طرح سادات کو سیادت کی بنیاد پر اگر کوئی توہین کرے سادات کی، وہ کافر ہو جائے گا، اسی طرح کسی عالم کی توہین علم کی بنیاد پر کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا، پورا جملہ پڑھو، الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر، کہ سادات کی توہین سیادت کی بنیاد پر، عالم دین کی توہین علم دین کی بنیاد پر، یہ وہ گھٹیا اور مذموم حرکت ہے جس کی بنیاد پر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی آگے فرمایا، اسی فتویٰ کا حصہ ہے، کسی نے عالم کو اویلم کہہ دیا، یہ تصغیر بولتے ہیں اس کو، عربی زبان کے قاعدے کی اصطلاح میں اس کو تصغیر کہا جاتا ہے۔ اس سے کبھی مذمت بھی مراد ہوتی ہے، توہین بھی مراد ہوتی ہے۔ کسی نے عالم کو، اب آپ اپنی زبان میں تصغیر کیسے کہتے ہیں؟ اے چھوٹا آدمی، اے مولوی صاحب، اس بنیاد بات سمجھ رہے، جملہ غور کیجئے، اے مولوی، اے مولویہ، یہی ہے تصغیر۔ تو کسی نے عالم دین کو ایسا کہا تحقیر کی بنیاد پر، یہ بھی کفر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں یہ کس بنیاد پر؟ علم دین کی بنیاد پر اگر کسی نے اس کی تحقیر اور توہین۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو علم دین اور علماء کی توہین سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔